نمبر 3، مغربی قوانین جنگ کی اصولی حیثیت۔ جہاں تک اصول کا تعلق تھا، ہم نے تہذیب مغرب کے بین المللی قانون اور اس کے شعبۂ جنگ کی حقیقت کو اچھی طرح واضح کر دیا ہے۔ یہ قانون کیا چیز ہے؟ بحیثیت ایک قانون کے اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ معنوی حیثیت سے وہ کیا وزن رکھتا ہے؟ پھر خود اس کی اپنی نظر میں اس کے شعبۂ جنگ کا کیا مرتبہ ہے؟ اس میں جنگ کو اخلاقی حدود کا پابند بنانے کی قوت کہاں تک موجود ہے؟ عملی و نظری حیثیت سے جنگ کو ضبط و نظام کے تحت لانے میں وہ کس حد تک کارگر ہو سکتا ہے؟ ان سوالات کو اوپر کی مختصر بحث نے ایک حد تک صاف کر دیا ہے، اور اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جس چیز کو مغرب کا قانون جنگ کہا جاتا ہے وہ دراصل کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ نام نہاد قانون جیسا کچھ بھی ہے، جنگ کی تحدید و تنظیم میں کہاں تک کامیاب ہوا ہے۔ اس نے جو حدود و قواعد مقرر کیے ہیں وہ اسلامی قانون کے مقرر کردہ حدود کے مقابلے میں کیسے ہیں؟ اس کے نمائشی اور اصلی قواعد میں کیا فرق ہے؟ مسئلہ جنگ کے سلسلے میں انسانی افکار کی جو ترقی اس سے ظاہر ہوتی ہے وہ اسلامی قانون کے ساتھ کیا نسبت رکھتی ہے، اور اس نے فی الواقع انسانیت کی کتنی خدمت انجام دی ہے۔ قوانین جنگ کی تاریخ۔ 17ویں صدی کی ابتدا تک یورپ قوانین جنگ کے تصور تک سے خالی الذہن تھا۔ اصولاً اور عملاً جنگ کو اخلاقی حدود اور قواعد و ضوابط کی پابندیوں سے مستثنیٰ سمجھتا تھا، اور محاربین کو ایک دوسرے کی ضرر رسانی کا مطلق اور غیر محدود حق حاصل تھا۔ اس زمانے کی لڑائیوں کے جو حالات تاریخوں میں محفوظ ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جب دو قومیں آپس میں لڑتی تھیں تو اپنے دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بڑے سے بڑے ظلم اور ہولناک سے ہولناک جرم سے بھی دریغ نہ کرتی تھیں۔ صرف عملاً ہی نہیں بلکہ اعتقاداً بھی ان کے اندر اہل قتال و غیر اہل قتال کے امتیاز کا کوئی احساس موجود نہ تھا۔ گروٹیوس جیسے اخلاق پرور مقنن کی بھی یہ رائے تھی کہ قانون میں ان تمام لوگوں کو قتل کر دینا جائز ہے جو دشمن کے حدود میں پائے جائیں، ان میں عورتوں اور بچوں کا کوئی استثناء نہیں ہے، اور وہ اجنبی باشندے بھی مستثنیٰ نہیں ہیں جو ایک معقول مدت کے اندر دشمن کے علاقے کو نہ چھوڑ دیں۔ یہ غیر محدود حق 1618 سے 1648 کی جنگ 30 سالہ میں اتنی آزادی کے ساتھ استعمال کیا گیا تھا کہ تمام یورپ تھرا اٹھا، اور اس کے دردناک وقائع نے یورپ کے ارباب فکر میں عام طور پر یہ خواہش پیدا کر دی کہ جنگ کے اعمال پر کسی قسم کے اخلاقی حدود ضرور قائم ہونے چاہئیں۔ اس خواہش نے سب سے پہلے ہالینڈ کے مقنن گروٹیوس کے ذہن میں راستہ پیدا کیا، اور اس سے قانون کی وہ مشہور تاریخی کتاب یعنی ڈی جیور بیلیک پیسک لکھوائی جو بین المللی قانون کی بنیاد سمجھی جاتی ہے۔ یہ کتاب 1625 میں شائع ہوئی اور اس کو ہائیڈلبرگ یونیورسٹی کے نصاب میں داخل کیا گیا۔ اس سے یورپ کے اہل علم میں ایک عام ذہنی حرکت پیدا ہو گئی، اور مصنفین و مؤلفین نے اس نئی راہ سے مغربی افکار کو ترقی دینا شروع کی۔ گروٹیوس کے تقریباً نصف صدی بعد اس کے شاگرد پوفنڈروف نے اپنی کتاب ڈی جیور نیوٹریکٹ جینٹیم شائع کی، اور اس کے بعد کتابوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا جس نے 18ویں صدی تک پہنچ کر بین المللی قانون کے ایک پورے نظام کی شکل اختیار کر لی۔ 1780 میں انگلستان کے مشہور مقنن جرمی بینتھم نے اس فن کا نام بین المللی قانون رکھا جس سے آج وہ دنیا میں مشہور ہے۔ عملی حیثیت سے یورپ کی جنگ پر ان ترقی یافتہ افکار کا پہلا اثر ویسٹ فیلیا کی کانگریس میں رونما ہوا، جبکہ یورپ کے مدبرین نے جنگ 30 سالہ کے خاتمے پر 1648 میں گروٹیوس کی اس سفارش کو قبول کر لیا کہ جنگ میں بطور ایک شریفانہ رعایت کے، نہ کہ بطور ایک قانون کے، بچوں، بوڑھوں، عورتوں، پادریوں، کاشتکاروں، تاجروں اور اسیران جنگ کو قتل و غارت سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ یہ روشنی کی پہلی کرن تھی جو مسیح علیہ السلام کی پیدائش کے 1648 برس بعد یورپ کے تاریک مطلع پر نمودار ہوئی۔ اس کے بعد لڑائیوں میں وحشیانہ حرکات کے ارتکاب کا وہ زور نہیں رہا جو جنگ 30 سالہ میں دیکھا گیا تھا، لیکن جہاں تک فوجوں کے جنگی اخلاق کی عملی تحسین اور اعمال جنگ کی حقیقی اصلاح کا تعلق ہے
200 برس تک یورپ نے اس میں کوئی ترقی نہیں کی، حتیٰ کہ 19ویں صدی کے وسط میں ہندوستان کی جنگ آزادی 1857 کے نام نہاد غدر کے موقع پر انگریزی فوجوں نے وہ ہولناک مظالم کیے جن کے تصور سے بھی انسانی ضمیر کانپ اٹھتا ہے۔ جہاں تک ہمیں معلوم ہے 19ویں صدی کے وسط تک یورپ میں قوانین جنگ کا کوئی ایسا ضابطہ موجود نہ تھا جس کو سلطنتوں نے منظور کیا ہو یا جس کو یورپین فوجوں میں جنگی قانون کی حیثیت سے رائج کیا گیا ہو۔ مغربی قوموں میں سب سے پہلے امریکہ نے اس راہ میں اقدام کیا اور 1863 میں اپنی فوجوں کے لیے ایک ہدایت نامہ یعنی مینول آف انسٹرکشنز مرتب کیا، جس کا مقصد جنگ کے زمانے میں فوجوں کے طریق عمل کو منضبط کرنا تھا۔ اس کے بعد جرمنی، فرانس، روس اور انگلستان نے بھی اپنی فوجوں کو اسی قسم کی ہدایات دینے کا سلسلہ شروع کیا، اور رفتہ رفتہ یورپ کی تمام قوموں نے وہی طریقہ اختیار کر لیا جو آج سے تقریباً 1200 برس پہلے عرب کے وحشی ملک میں ایک امی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے امی خلفاء رضی اللہ عنہم نے رائج کیا تھا۔ اس کے ایک سال بعد 1864 میں سوئٹزرلینڈ کی حکومت نے بمقام جنیوا ایک بین المللی اجتماع منعقد کیا جس میں پہلی مرتبہ بیماروں، زخمیوں اور معالجوں کے متعلق قوانین مرتب کیے گئے، اور 1868 میں ایک دوسری کانفرنس نے اس کے اندر توضیحات و تشریحات کے ساتھ بہت کچھ اضافہ کیا، لیکن قوانین جنگ کے اس شعبے میں یورپ اس وقت تک ایک مکمل ضابطۂ قانون کا محتاج رہا جب تک کہ 1906 میں جنیوا کی تیسری بین المللی کانفرنس نے اس ضرورت کو پورا نہ کیا۔ تباہ کن آلات و اسلحہ کے استعمال کے بارے میں یورپ 1868 تک تاریکی میں رہا۔ اس سال پہلی مرتبہ سینٹ پیٹرز برگ میں ایک بین المللی فوجی کمیشن مقرر کیا گیا جس نے دول مغرب سے سفارش کی کہ پھٹنے والے گولے یعنی ایکسپلوسیو پروجیکٹائلز جن کا وزن 400 گرام سے کم ہو اور پھٹنے والی گولیاں جو جسم میں پھیل جاتی ہیں اور زہریلی گیسیں جنگ میں استعمال نہ کی جائیں۔ اس سفارش کے مطابق 29 نومبر 1868 کو دول مغرب نے باستثناء اسپین و امریکہ ایک اقرار نامے پر دستخط کر دیے۔ اس کے بعد زار روس الیگزینڈر دوم کی تحریک پر 1874 میں برسلز کانفرنس ہوئی اور اس میں پہلی مرتبہ بری جنگ کے قوانین مرتب کیے گئے، لیکن کسی سلطنت نے اس کی توثیق نہیں کی بلکہ جرمنی اور انگلستان نے تو اس کو ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ برسلز کی تجاویز 25 برس تک بیکار پڑی رہیں تاآن کا 1899 میں زار نکولس ثانی کی تحریک پر پہلی مرتبہ ہیگ کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس میں دنیا کی 26 سلطنتوں نے حصہ لیا اور جنگ کے مختلف شعبوں کے متعلق حسب ذیل سمجھوتے اور اقرار نامے مرتب کیے۔ نمبر 1، بین المللی نزاعات کے مسالمانہ تصفیے کی تدبیر۔ نمبر 2، جنگ کے قوانین و رسوم۔ نمبر 3، بحری جنگ میں بیماروں اور زخمیوں کے متعلق ان قوانین کی ترویج جو 1864 کے جنیوا کنونشن میں منظور کیے گئے تھے۔ نمبر 4، پھٹنے والے گولوں کے متعلق سینٹ پیٹرز برگ کے اقرار نامے کی توثیق، یہ صرف 5 سال کے لیے تھی۔ نمبر 5، پھٹنے والی گولیوں کے متعلق سینٹ پیٹرز برگ کے اقرار نامے کی توثیق۔ نمبر 6، زہریلی گیسوں کے متعلق سینٹ پیٹرز برگ کے اقرار نامے کی توثیق۔ یہ کانفرنس اپنے کام کو مکمل نہ کر سکی اور 8 سال تک قوانین جنگ کی مزید تدوین کا سلسلہ رکا رہا۔ 1907 میں امریکہ کے صدر مسٹر روز ویلٹ اور زار نکولس ثانی کی تحریک پر دوبارہ ہیگ کانفرنس منعقد ہوئی اور اس کی کوشش سے یورپ کو پہلی مرتبہ ایک مکمل ضابطۂ قانون میسر آیا۔ اس مرتبہ 1899 کے سمجھوتوں سے اور اقرار ناموں میں ترمیم و اضافہ کرنے کے علاوہ حسب ذیل سمجھوتے مرتب کیے گئے۔ نمبر 1، قرضوں کی وصولیابی میں قوت کے استعمال کی تحدید۔ نمبر 2، جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اعلان جنگ کا لزوم۔ نمبر 3، بری جنگ میں غیر جانبداروں کے حقوق و فرائض۔ نمبر 4، حالت جنگ میں دشمن کے تجارتی جہازوں کی حیثیت۔ نمبر 5، تجارتی جہازوں کو جنگی جہازوں میں تبدیل کرنے کے متعلق قوانین۔ نمبر 6، ٹھیس لگنے سے خود بخود پھٹنے والی بحری سرنگوں کے استعمال کے متعلق قوانین۔ نمبر 7، حالت جنگ میں جہازوں کی گولہ باری کے متعلق قوانین۔ نمبر 8، بحری جنگ میں جہازوں کی گرفتاری کے متعلق قوانین۔ نمبر 9،
بین المللی محکمہ غنائم بحریہ کی تشکیل۔ نمبر 10 بحری جنگ میں غیر جانبداروں کے حقوق و فرائض۔ یہ کانفرنس اگرچہ ایک نہایت وسیع ضابطۂ قانون وضع کرنے میں کامیاب ہو گئی، مگر اس کا ضابطہ پھر بھی اس قابل نہ ہوا تھا کہ اس کو مکمل کہا جا سکتا، کیونکہ اس کے بعد تحت البحر کشتیوں، ہوائی جہازوں اور زہریلی گیسوں کے استعمال کے متعلق مزید قوانین کی ضرورت پیش آئی، جسے 1922 میں واشنگٹن کانفرنس نے پورا کیا۔ ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ آئندہ پیش آنے والے مسائل کے متعلق اور کتنی کانفرنسوں کی ضرورت ہوگی۔ اس مختصر تاریخ سے واضح ہو جاتا ہے کہ مغربی دنیا کو ابھی مہذب قوانین جنگ سے آشنا ہوئے 60 برس سے زیادہ زمانہ نہیں گزرا ہے، اور اگر ہم ابتدائی زمانہ تقویم کو چھوڑ کر صرف اس عہد کو لیں جب کہ اس کے قوانین جنگ پایۂ تکمیل کو پہنچے، تو یوں کہنا چاہیے کہ جنگ کی تہذیب سے وہ آج سے 20 سال پہلے تک ناآشنا تھی۔ اس کے مقابلے میں اسلام کو دیکھو کہ وہ 1350 برس سے اپنا ایک مکمل ضابطۂ قانون رکھتا ہے، اور جہاں تک اصول کا تعلق ہے اس میں حذف و ترمیم یا اضافہ کرنے کے لیے آج تک کسی کانفرنس یا سمجھوتے یا اقرار نامے کی ضرورت پیش نہیں آئی، مگر اس کے باوجود اس کے اصول بڑی حد تک وہی ہیں جن کو آج کی مغربی دنیا نے بعد از خرابی بے سار اختیار کیا ہے، اور بعض اصول ایسے بھی ہیں جن تک مغربی دنیا کی اب بھی رسائی نہیں ہوئی ہے۔ ہیگ کے سمجھوتوں کی قانونی حیثیت۔ اوپر کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ 1907 کی ہیگ کانفرنس کی کارروائی ان تمام سمجھوتوں اور اقرار ناموں پر حاوی تھی جو اس سے قبل سلطنتوں کے درمیان ہوئے تھے، اس لیے جب مغرب کے قوانین جنگ پر تبصرہ کرنا ہو تو صرف دوسری ہیگ کانفرنس کے وضع و توثیق کیے ہوئے معاہدات ہی پر تبصرہ کرنا کافی ہے، لیکن اس تبصرے کو شروع کرنے سے قبل یہ تحقیق کرنا ضروری ہے کہ اس کانفرنس کی آئینی حیثیت کیا تھی اور اس کے سمجھوتے اور اقرار نامے بحیثیت ایک قانون کی کیا وقت رکھتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں خود ہیگ کے سمجھوتوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور ان کی اسی تشریح پر اعتماد کرنا چاہیے جو مغرب کے ماہرین قانون نے کی ہے۔ ان سمجھوتوں کی قانونی حیثیت متعین کرنے کے لیے پہلا امر تنقیح طلب یہ ہے کہ حکومتیں کس حد تک ان کی پابندی کی ذمہ دار ہیں۔ ان کے متعلق خود سمجھوتوں میں یہ تصریح کر دی گئی ہے کہ حکومتیں حرف بحرف ان کی پابندی کرنے پر مجبور نہیں ہیں، بلکہ صرف اس امر کا ذمہ لیتی ہیں کہ اپنے قوانین جنگ میں ان کو ملحوظ رکھیں گی۔ چنانچہ چوتھے ہیگ کنونشن متعلق بقوانین و رسوم جنگ کی دفعہ اول کے الفاظ یہ ہیں: متعاقد طاقتیں اپنی مسلح بری فوجوں کے لیے ایسی ہدایات جاری کریں گی جو ان ضوابط سے مطابقت رکھتی ہوں گی جو بری جنگ کے قوانین و رسوم کے متعلق اس سمجھوتے کے ساتھ ملحق کیے گئے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ان قوانین کی حدود عمل کیا ہیں؟ اس کا جواب ہیگ کے سمجھوتوں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ تمام سمجھوتے اور اقرار نامے صرف انہی لڑائیوں میں نافذ ہوں گے جن کے دونوں فریق ان سمجھوتوں اور اقرار ناموں کے متعاقدین میں سے ہوں۔ اگر کوئی ایک فریق غیر متعاقد ہو یا کسی متعاقد فریق کے ساتھ کوئی غیر متعاقد بھی شریک جنگ ہو گیا ہو تو ان سمجھوتوں پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا۔ اسی چوتھی ہیگ کنونشن کی دفعہ دوم کے الفاظ یہ ہیں: یہ قوانین صرف ان لڑائیوں میں قابل عمل ہوں گے جن کے فریقین اس سمجھوتے کے متعاقدین میں سے ہوں۔ اگر کوئی فریق متعاقدین میں سے نہ ہو تو اس کا نفاذ نہ ہوگا۔ اسی قسم کی ایک دفعہ ہر سمجھوتے کے آخر میں رکھی گئی ہے جس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ یہ تمام مہذب قوانین بطور ایک اخلاقی فرض کے اختیار نہیں کیے گئے بلکہ محض چند سلطنتوں کے باہمی من سمجھوتے ہیں جن کی بنیاد صرف یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے اس شرط پر شرافت و انسانیت کا سلوک کرنے کا وعدہ کرتی ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ قوانین اپنے اندر پابند کرنے والی قوت کس حد تک رکھتے ہیں۔ اس کے متعلق ہیگ کے سمجھوتے تصریح کرتے ہیں کہ کوئی سلطنت ان کی ہمیشہ پابندی کرتے رہنے پر مجبور نہیں ہے بلکہ ہر وقت ان کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ہر سمجھوتے کے آخر میں ہمیں اس مضمون کی ایک دفعہ ملتی ہے کہ متعاقدین میں سے اگر کوئی سلطنت اس سمجھوتے کی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہے تو وہ نیدرلینڈ کی گورنمنٹ کو اس کی اطلاع دے کر ایسا کر سکتی ہے۔
نیدرلینڈ گورنمنٹ کا فرض ہوگا کہ کسی سلطنت کی جانب سے اس قسم کی اطلاع ملتے ہی تمام معاقدین کو اس کی اطلاع کر دے۔ یہ اظہار برات اس سلطنت کے حق میں اس وقت تک قابل نفاذ ہوگا جبکہ نیدرلینڈ گورنمنٹ کو اطلاع پہنچنے پر 1 سال گزر چکا ہو۔ ان دفعات کا مفہوم بالکل واضح ہے، لیکن مزید توضیح کے لیے ہم مسٹر جیمز براؤن اسکاٹ کی وہ تصریحات یہاں نقل کرتے ہیں جو انہوں نے مجموعہ مفاہمات ہیگ کے مقدمے میں کی ہیں۔ مسٹر اسکاٹ کارنیجی کے مشہور وقف بین المللی صلح شعبہ قانون بین الملل کے ڈائریکٹر ہیں اور امریکہ میں اس قانون کے بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، ہیگ کانفرنس کو اکثر انسان کی پارلیمنٹ کہا جاتا ہے، مگر یہ کہنا غلط ہے اور گمراہ کن ہے۔ وہ اصطلاحی معنی میں پارلیمنٹ نہیں ہے اور اس کے اعمال صرف اس سلطنت پر اثر کرتے ہیں جن کی نمائندگی اس میں ہوئی ہے۔ اس وضع کی ایک جماعت، جیسا کہ اس کا نام ظاہر کرتا ہے، محض ایک کانفرنس ہے۔ وہ کوئی مجلس تشریعی نہیں ہے۔ اس کے سمجھوتے محض سفارشات ہیں جو کانفرنس میں حصہ لینے والی حکومتوں سے کی گئی ہیں تاکہ وہ اپنے قوانین کے مطابق ان کو اختیار کر لیں۔ ہیگ میں کسی اقرار نامے پر کسی سلطنت کے نمائندے کا دستخط کر دینا اس سلطنت کے لیے کوئی قانونی ذمہ داری پیدا نہیں کرتا۔ البتہ چونکہ نمائندے اپنی سلطنتوں کی طرف سے سرکاری طور پر منتخب کیے گئے ہیں، اس لیے ان کا دستخط کرنا اس امر کی ایک اخلاقی ذمہ داری ان پر عائد کرتا ہے کہ ان اقرار ناموں اور اعلانوں کو اپنی حکومتوں کے متعلقہ شعبوں کے پاس بھیجیں اور ان کو باقاعدہ منظور کرا کے اپنے ملک میں قانونی قوت عطا کریں۔ یہ اقرار نامے صرف اسی وقت واجب العمل ہو سکتے ہیں جب ان کی باضابطہ توثیق ہیگ میں داخل کر دی جائے۔ پروفیسر مارگن اپنی کتاب جنگ، اس کا چلن اور قانونی نتائج، وار، اٹس کنڈکٹ اینڈ لیگل ریزلٹس میں لکھتا ہے، یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ ہیگ کی مفاہمتوں کا دائرہ اثر اور ان کی تشریعی طاقت ایک حد تک مشکوک و غیر معین ہے، تاہم جن مفاہمتوں کو تمام متعاقد سلطنتوں نے منظور کر لیا ہو، انہیں ہم تقریباً عمومی ضابطۂ قانون سمجھ سکتے ہیں اور ان کے مطابق متعاقد سلطنتوں کے جنگی اعمال کو مہذب قومیں جانچ سکتی ہیں۔ ان تصریحات سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ ہیگ کے وضع کردہ قوانین جنگ اپنی قانونی نوعیت کے اعتبار سے کسی طرح بھی اسلام کے قوانین جنگ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسلام کے قوانین تمام مسلمانوں کے لیے کلیتاً واجب العمل بنائے گئے ہیں۔ کسی مسلمان کو مسلمان رہتے ہوئے ان کی بندش سے نکلنے کا حق نہیں دیا گیا۔ یہ ضرور ممکن ہے کہ ایک شخص اسلام ہی کو چھوڑ دے اور اس طرح اسلام کے قانون جنگ کی پابندی سے بھی سبکدوش ہو جائے، مگر یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی شخص مسلمان رہتے ہوئے اسلام کے ان قوانین کی کم از کم اعتقادی اطاعت سے نکل جائے، یا ان کو اپنے اوپر حجت نہ مانے، یا ان قوانین کو اپنے حسب منشا بدل کر یا منسوخ کر کے کچھ دوسرے قوانین وضع کر لے اور وہ نئے قوانین اسلام کے قوانین قرار دیے جائیں۔ اہل مغرب کے قوانین کی طرح اسلام کے قوانین مسلمانوں کے وضع کردہ نہیں ہیں، بلکہ ایک بالا تر قوت نے ان کو وضع کیا ہے اور انہیں مسلمانوں کے سامنے صرف اس لیے پیش کیا ہے کہ وہ اس کی اطاعت کریں۔ اب مسلمان کے لیے اس میں صرف 2 راہیں ہیں۔ اگر وہ مسلمان رہنا چاہیں اور اس بالا تر قوت کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوں تو ان قوانین کو بھی تسلیم کریں، اور اگر ان کو تسلیم نہ کرنا چاہیں تو ناگزیر ہے کہ وہ اس بالا تر قوت کو بھی تسلیم نہ کریں اور اسلام کے دائرے سے نکل جائیں۔ اس کے سوا کوئی تیسری راہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، بخلاف اس کے مغربی قوانین جنگ کے واضح خود اہل مغرب ہیں۔ اس لیے ان کو حق ہے کہ جب تک چاہیں اپنے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کریں اور جب چاہیں ان کو منسوخ کر کے دوسرے قوانین وضع کر لیں۔ اصول قانون کے لحاظ سے جب کبھی وہ ایسا کریں گے، پہلا قانون بحیثیت ایک قانون کے منسوخ ہو جائے گا اور دوسرا قانون اس کی جگہ لے لے گا۔ لیکن اگر مسلمان قومیں اسلام سے بغاوت کر کے 10,000 قوانین بھی وضع کر لیں تو ان میں سے کوئی بھی اسلام کا قانون نہ بن سکے گا، بلکہ اسلام کا قانون وہی رہے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضع کر دیا ہے۔ ایک دوسری حیثیت سے بھی اسلام کے قوانین جنگ مغربی قوانین پر اصولی فوقیت رکھتے ہیں۔ مغربی قوانین دراصل قوانین نہیں، معاہدے ہیں،
جن کی پابندی اس شرط پر کی جائے گی کہ دوسرے معاہدین بھی ان کی پابندی کریں۔ بخلاف اس کے اسلامی قانون معاہدہ نہیں بلکہ فی الحقیقت قانون ہے۔ اس میں اس قسم کی کوئی شرط نہیں رکھی گئی ہے کہ ان احکام پر صرف اسی حالت میں عمل کیا جائے گا جبکہ دوسرا فریق بھی ان کی پابندی کرے۔ جس زمانے میں یہ قوانین وضع کیے گئے تھے اس وقت تو غیر مسلم سلطنتوں سے اس قسم کا کوئی سمجھوتا ممکن ہی نہ تھا، بلکہ اس کے برعکس صورتحال یہ تھی کہ غیر مسلم محاربین ہمیشہ مسلمانوں کے مقابلے میں وحشیانہ طریقے سے جنگ کرتے تھے، اور ان حرکات پر اس بات نے ان کو اور بھی زیادہ جری کر دیا ہے کہ مسلمانوں کا مذہب ان کو جواب میں ویسے ہی وحشیانہ افعال کرنے سے روکتا تھا۔ پس ان تمام حیثیات سے اسلام کا قانون مغرب کے قانون پر بمراتب فوقیت رکھتا ہے، اور یہ ایسی حقیقت ہے جس سے کسی طرح انکار نہیں کیا جا سکتا۔